بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو تنقید سے بچانے کے 10 سمارٹ اور کارآمد طریقے۔ جیسے ہی آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا کچھ مختلف کرنا شروع کرتے ہیں تو تنقید آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن اگر آپ نے خود کو سمجھداری سے بچانا سیکھ لیا تو نہ صرف تنقید بے اثر ہوگی بلکہ آپ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ہر کسی کی رائے کو دل پر نہ لیں۔ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، آپ کی حقیقت نہیں۔ جواب دینے سے پہلے سوچیں۔ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی اکثر طاقت ہوتی ہے۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ ہر وقت تنقید کرنے والے آپ کے دماغی سکون کے دشمن ہوتے ہیں۔ اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں۔ تنقید کے وقت اپنا سفر یاد کریں، یہ آپ کو سنبھالے گا۔ تنقید کو ذاتی حملہ نہ سمجھیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے مسئلے دوسروں پر نکالتے ہیں، اسے اپنے دل سے نہ لگائیں۔ مخلص اور اپنے قریبی لوگوں سے رائے لیں۔ ناظرین، جن کو آپ جانتے اور مخلص مانتے ہیں، صرف انہی لوگوں سے رائے لیں۔ ہر کسی سے مشورہ نہ کریں۔ خود پر یقین رکھیں۔ جب آپ کو اپنی نیت اور کام پر اعتماد ہو تو باہر کی آوازیں ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ صرف تعمیری تنقید پر توجہ دیں، یعنی جو تنقید آپ کو بہتر بنانے یا خامیاں دور کرنے کے لیے ہو، صرف اسی کو اہمیت دیں۔ ناظرین، خاموشی سے خود کو مسلسل بہتر بناتے رہیں۔ خاموشی ایک بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف آپ کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تنقید ایک حقیقت ہے، مگر خود کو اس کے اثر سے بچانا ایک مہارت ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کچھ نہ کچھ کہتی رہے گی، بس آپ اپنا راستہ نہ چھوڑیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیں۔ ناظرین، خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ جب آپ مسلسل 90 منٹ تک کام کرتے ہیں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے۔ ناظرین، ماہرین طب کے مطابق انسانی ہڈیاں سٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ، پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ کائنات میں شہد وہ واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن اور موٹاپا آ سکتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے گردے فیل ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے راز جانتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس اس مسافر جیسی ہے جو کسی درخت کے نیچے سائے میں کچھ دیر بیٹھا، پھر وہاں سے اٹھا اور اسے چھوڑ دیا۔ خاموش محبت کی 10 اہم نشانیاں۔ یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی آپ سے بے حد محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا۔ آپ کے لطیفوں پر غیر ضروری ہنسی، حسد محسوس کرنا جب آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں، آپ کے آس پاس رہنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، چپکے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بنا مانگے مدد کرنا، آپ کی خوشی میں دل سے خوش ہونا، آپ کی کامیابی پر فخر محسوس کرنا، محتاط انداز میں دوسروں سے آپ کا حال پوچھنا۔ ناظرین، زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد کی الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نہانے سے پہلے پیشاب کر لیتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہو گئی اور حمل بھی جلد ٹھہر جائے گا۔ باورچی خانوں کے دروازوں،
سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ چاول کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، بدن میں کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان آ جائے گی۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کرنے سے کیڑا نکل جائے گا۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی کو ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار، خصوصاً نقصان دہ سمجھے جانے والے LDL کولیسٹرول سے امراض قلب، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے۔ پانی میں حل ہو جانے والے فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جاپانی پھل زیادہ فائبر والا پھل ہے جو LDL کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو بالغ افراد جاپانی پھل میں موجود فائبر سے بننے والی کوکی 12 ہفتوں تک دن میں 3 بار کھاتے ہیں، ان میں LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے۔ فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو بھی معمول پر لاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ پریشر کی سطح کو کم کر کے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آملے میں نئی قوت اور توانائی مہیا کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جو نہ صرف بڑھاپے کے آثار ختم کرتا ہے بلکہ طاقت بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے، بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کے مختلف غدودوں کو فعال کرتا ہے۔ ناظرین، دیسی گھی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہوتا ہے اور جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں اور اس کے بعد دودھ والی لسی ضرور پئیں تاکہ جسم میں گرمی نہ ہو۔ کالے ہونٹوں کے لیے گلیسرین، لیموں کا رس اور ناریل کا تیل تھوڑا تھوڑا ہم وزن لے کر ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں۔ انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تر و تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد سونے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد لیٹنا چاہیے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ حیض کے مسائل، ماہواری وقت پر نہ آنا، خواتین کے ہارمون کا ان بیلنس ہونا،
ان تمام مسائل سے نجات پانے کے لیے گاجر کے بیج 50 گرام، کلونجی 50 گرام، کالے تل 50 گرام، تینوں برابر وزن میں لیں اور مکس کر کے رکھیں۔ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اس پانی کو نہار منہ پئیں۔ اس پانی کے استعمال سے آپ کے ہارمون ٹھیک ہوں گے اور ماہواری صحیح وقت پر آنے میں مددگار ہے۔ ماہواری وقت پر آنے لگے گی۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس کے فوری بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں۔ انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ قوت مدافعت بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اس نسخے کو آزمائیں اور صحت مند زندگی پائیں۔ گھریلو استعمال اور گھر میں آسانی سے ملنے والی چیزیں سے قوت مدافعت میں اضافہ کریں۔ 1 پیالے میں 10 سے 15 پتیاں پودینے کی ڈالیں۔ اب اس میں 10 سے 15 ڈنڈیاں ہرے دھنیے کی ڈالیں۔ پھر اس میں 3 سے 4 ہری مرچیں شامل کریں۔ 4 سے 5 جوئے دیسی لہسن ڈالیں۔ 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا شامل کریں۔ اب اس میں 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ بھی شامل کریں۔ ساتھ ہی حسب ضرورت نمک اور تھوڑی سی کھٹائی لیمو یا املی کا پیسٹ شامل کریں۔ ان تمام اجزاء کو گرینڈ کر لیں۔ چاہے تو دہی میں شامل کر کے استعمال کریں یا پھر روزانہ روٹی سے اسے کھائیں، بے حد فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آملے کا باریک سفوف اگر چوٹ کے مقام پر چھڑک کر باندھ دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جائے گا اور آپ کا زخم بھی جلد ٹھیک ہوگا۔ تازہ آملے کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ شہد ملا کر جو آمیزہ بنے وہ انتہائی عمدہ اور قیمتی دوا ہے۔ یہ متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخشتا ہے۔ 1 ہفتے تک روزانہ صبح سویرے اس آمیزے کا استعمال جسم کو قوت و توانائی سے بھر دیتا ہے۔ شدید کمزوری کی صورت میں اسے 2 ہفتے استعمال کیجیے۔ اگر تازہ پھل دستیاب نہ ہو تو خشک سفوف کو بھی شہد میں ملا کر معجون بنا لیجیے۔ یہ آمیزہ سانس کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کی تپدق، دمے اور کھانسی میں مؤثر ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیمو کا رس لگا کر دھوئیں۔ آپ کے ہاتھوں سے پیاز کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ امراض قلب دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ سمجھے جاتے ہیں اور کروڑوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بیشتر اقسام کے امراض سے قلب کی روک تھام مختلف عناصر کا خیال رکھ کر ممکن ہے، جیسے ناقص غذا سے دوری، جاپانی پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے۔ جاپانی پھل جسمانی ورم میں کمی لا سکتا ہے۔ امراض قلب، جوڑوں کے امراض، ذیابیطس، کینسر اور موٹاپا سب کا تعلق دائمی ورم سے جڑا جاتا ہے، مگر ورم کش مرکبات سے بھرپور غذاؤں کا استعمال اس ورم کو کم کر کے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ چہرے کو خوبصورت کرنے اور بدن کو چست و توانا رکھنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 30 منٹ تک پیدل چہل قدمی کریں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑا گڑ کھانے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کی جلد بہت حساس ہے اور بلیک ہیڈز آسانی سے ختم نہیں ہو رہے تو نیم کے تیل کے 2-3 قطرے پانی میں حل کر کے شامل کر کے بلیک ہیڈز پر لگائیں۔ روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں ہوں گے۔ اگر مسوڑوں میں انفیکشن ہو تو نیم کے ابلے ہوئے پانی سے کلیاں کرنے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو گرمی دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں اور انہیں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے دانوں میں تھوڑی تھوڑی پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے نیم کے چند پتے، پودینے کے پتے اور سونف
ہم وزن لے کر گرم پانی میں ڈال دیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سفیدے کے پتے شامل کریں اور نہانے کے بعد ململ کا کپڑا اس مکسچر میں بھگو کر گرمی دانوں پر لگانے سے آرام آ جائے گا۔ نیم چہرے کے داغ دھبے اور دانوں کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ نیم کے چند خشک پتوں کو پیس کر سفوف کی شکل دے دیں، پھر اس میں عرق گلاب یا پانی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اور چند منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ ہر قسم کی کیل محاسوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ مہروں کے درد کمر، پٹھوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درد کے لیے مغز، پنبا دانہ، کھجور گٹھلی ہٹا کر مغز، تربوز، موسلی سفید، سب چیزیں ہم وزن لے کر اتنا باریک کریں کہ حلوہ سا بن جائے۔ 3 گرام حلوہ صبح و شام نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ ناظرین، ایسے انسان سے دوستی کبھی نہ کریں جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے فوراً رد کر دیتا ہے، نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ ہی کسی مشورے کو اہمیت دیتا ہے۔ الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ الائچی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ روغن بادام پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل محاسوں سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں لیموں کا پانی استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تخم تارا میرا 100 گرام، تخم کالی زیری 100 گرام، ان دونوں اجزاء کو ہم وزن باریکی سے پیس کر سفوف کی صورت میں تیار کیا جائے، پھر اس سفوف کو 00 سائز کے کیپسولز میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ آسانی سے استعمال ہو سکے۔ طریقہ استعمال: روزانہ 1 کیپسول صبح نہار میں اور 1 شام کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اسے مستقل مزاجی سے استعمال کرنے والا شخص بتدریج صحت میں بہتری محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ خصوصی اثرات اور فوائد: یہ دوا خاص طور پر سوداوی امراض کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جسم میں فاسد مادوں کو خارج کرنے، خون کی صفائی اور اعصابی نظام کی بحالی میں یہ مرکب کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال درج ذیل بیماریوں میں واضح فائدہ دیتا ہے۔ یہ نسخہ بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دل کی شریانوں میں رکاوٹ، خونی و باتی بواسیر، مستقل قبض اور یورک ایسڈ جیسے امراض میں بے حد نافع ہے۔ جن افراد کے دل کے والو بند ہو رہے ہوں ان کے لیے بھی امید افزا نتائج دیکھنے میں آئے۔ مزید یہ کہ یہ دوا جوڑوں میں سختی، معدے کی کمزوری، جسم کے کسی بھی حصے میں خون کی روانی کی بندش، جلد کی الرجی، سوزش، آنتوں کے کیڑے اور رسولیاں جیسی اندرونی بیماریوں کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ جزاک اللہ۔